آج فتاوی فیض رسول کی 68ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یفسد الصلاۃ، مفسدات نماز کا بیان۔ بعض لوگ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے نستعین کو نستعین پڑھتے ہیں، تو اس سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: نستعین کو الف کے ساتھ نستعین پڑھنا بے معنی ہے، اس لیے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ھذا فی الجزاء الثالثہ من الفتاوی الرضویہ، اعلیٰ صفحہ 191 صفحہ، وہو سبحانہ تعالی عالم۔ بعض لوگ نماز کے اندر قیام کی حالت میں، خصوصاً تراویح میں، اپنے جسم کو بار بار کھجلاتے ہیں، تو اس سے نماز میں کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب: ایک قیام میں 3 بار کھجلانے سے نماز جاتی رہے گی، یعنی اس طرح کی کھجا کر ہاتھ ہٹایا، پھر کھجایا، پھر ہٹایا، اسی طرح 3 بار کیا، اور اگر ایک مرتبہ ہاتھ رکھ کر کئی بار حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجلانا ہوا، اس صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی، جیسا کہ فتاوی المغری جلد اول مطبوعہ مصر 97 صفحے میں ہے۔ اذا احکا ثلاثا فی رکن وعدوا تفسد الصلاة ھذا اذا رفع یدہ فی کل مرۃ، اما اذا لم يرفع فی کل مرۃ فلا تفسد کذا فی الخلاصۃ، ھذا ما عندی وہو تعالی عالم۔ بہاری شریعت، قانون شریعت، جنتی زیور اور سنی بہشتی زیور، چاروں کتابوں کے اندر مسائل قرات بیرون نماز کے بیان میں ہے کہ تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، تو صحیح کیا ہے؟ جواب: تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں، اور بے شک بہاری شریعت میں واجب چھپا ہے، جس پر غنیہ کا حوالہ ہے۔ حالانکہ غنیہ مطبوعہ رحمیہ 463 صفحے میں ہے۔ التعوذ یستحب مرۃ واحدۃ ما لم یفصل بعمل دنیوی، تو معلوم ہوا کہ بہاری شریعت میں بہت سے مسائل جو ناشرین کی غفلتوں سے غلط چھپ گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور قانون شریعت، سنی بہشتی زیور اور جنتی زیور میں بہاری شریعت پر اعتماد کر کے واجب لکھ دیا گیا، مگر صحیح یہی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں، جیسا کہ تفسیر خازن جلد اول 14 صفحے میں ہے۔ یستحب لقاری القرآن خارج الصلاۃ ان یتعوذ ایضا، اور اسی تفسیر خازن جلد چہارم 114 صفحے میں ہے۔ اتفق سائر الفقہاء علی ان الاستعاذۃ سنۃ فی الصلاۃ وغیرہا، اور حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت کریمہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پارہ 14 رکوع 19 کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یہ مستحب ہے، ھذا ما عندی وہو عالم بالصواب۔ زید نے فجر کی دوسری رکعت میں سورہ فتح پارہ 26 رکوع 11 میں محمد رسول اللہ سے پڑھنا شروع کیا، اور فی الانجیل پر رکعت پوری کر دی، تو نماز ہوئی یا نہیں؟ جواب: سورہ مسئولہ میں نماز بلا کراہت ہو گئی، کہ فی الانجیل پر رکوع کر دینے سے فساد مانے نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ سے فی الانجیل تک 3 چھوٹی آیتوں سے زیادہ بھی ہے۔ ھذا ما عندی وہو عالم بالصواب۔ امام صاحب نے ایک آیت کریمہ کو غلط پڑھ کر چھوڑ دیا، پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کیا، تو نماز ہوئی یا نہیں؟ جواب: امام صاحب نے اگر ایسا غلط پڑھا کہ جس سے معنی فاسد ہو گئے، تو اسے چھوڑ کر دوسری آیت کریمہ پڑھنے اور سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوئی، اور اگر معنی فاسد نہ ہوئے تھے تو سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں، سب کی نماز ہو گئی، لیکن جس مقتدی کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی تھی، اگر وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو میں شریک رہا تو فعلہ میں اتباع کے سبب اس کی نماز باطل ہو گئی۔ فتاوی قاضی خاں میں ہے: اذا ظن الامام ان علیہ سہوا فسجد للسہو وطابعۃ المسبوق فی ذلک، ثم علم ان الامام لم يكن علیہ سہوا الا الشہر
شہرائن صلاته تفسد وهو تعالی عالم۔ صوفی جمیل الدین عقیدت مریدہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ملفوظات حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہے کہ حضرت کی خدمت میں شیخ جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شمس دہر رحمۃ اللہ مولانا شمس الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ حضرت بابا کی خدمت میں تشریف فرما تھے۔ تو حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بلایا، چونکہ یہ حالت نماز میں تھے، جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ لوگوں کو آواز دی، کیا آپ نے سنا نہیں ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، ہم حالت نماز میں تھے اس لیے جواب نہ دے سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس وقت اللہ کا رسول تمہیں آواز دے تو تم اگر نماز میں بھی ہو تو بھی جواب دے دو، یہ جواب تمہاری نماز سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ حضرت قطب الدین بختیار کی کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک درو پیش حضرت شیخ علی سنجری تھا، وہ نماز میں مشغول تھا۔ قطب صاحب نے اس کو پکارا، اس نے نماز ترک کر کے شیخ کا جواب دیا۔ قطب صاحب نے فرمایا کہ تم نے نماز کی نیت کیوں توڑ دی؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے بلانے کا جواب نماز سے افضل ہے، کیونکہ اہل تصوف کے یہاں جب پیر مرید کو بلائے تو مرید کو لازم ہے کہ وہ فوراً جواب دے۔ اس جواب سے 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ ایک وقت حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مریدین حاضر تھے۔ آپ علم الیقین، حق الیقین و عین الیقین کا ذکر فرما رہے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ حضرت مولانا مفتی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں مراد علی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا صاحب نے مراد علی کو بلایا، یہ نماز پڑھ رہے تھے، نیت توڑ کر حاضر ہوئے۔ کچھ مراد علی سے دریافت کیا، اس کے بعد مراد علی جا کر نماز پڑھنے لگے۔ پھر ضرورت پر بلایا تو پھر نماز چھوڑ کر حاضر ہوئے، فارغ ہو کر پھر نماز پڑھنے لگے۔ پھر بلایا، اس وقت نماز چھوڑ کر جا نماز کے آگے اور جا نماز کو آگے رکھ دی۔ مولانا صاحب نے کہا، نماز کیوں ترک کر دی؟ تو مراد علی نے جواب دیا کہ جب نماز ہی والا بلائے تو نماز کیا پڑھوں؟ آپ نے حکم دیا کہ واپس جا کر نماز پڑھو، اور اے مراد علی، تو آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ لہذا مراد علی بھی مولانا کے پاس نیاور شریف میں دفن ہوئے۔ اس یقین اور تعمیل حکم کی وجہ سے آخرت میں بھی ساتھ رہے۔ بغیر عشق و یقین کے معرفت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ نوٹ: یہ صوفی جمیل الدین نے ایک رسالہ شائع کیا، اس لیے میں نے بیانہ اس رسالے سے نقل کر دیا، برائے مہربانی اس کا جواب دے کر ممنون فرمائیں۔ اس رسالے سے تہلکہ مچا ہے، بالخصوص صوفی جمیل کے مریدوں کو سمجھانے میں بڑی دقت ہو رہی ہے۔ جواب: تفسیر خازن جلد 40 21 صفحے پر آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا اللہ وللرسول اذا دعاکم کی تفسیر میں ہے کہ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، میں نے جواب نہیں دیا۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا، یہ کیا خدا تعالیٰ نے استجیب اللہ ولی رسول اذا دعاکم نہیں فرمایا ہے؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور نے انہیں پکارا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر نماز پڑھ کر حضور کے دربار میں آئے، حضور نے فرمایا، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، کیا تو قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نہیں پاتا ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ پھر اس کے بعد علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، قیل هذه الاجابۃ مختصۃ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم
فعلى هذا ليس لهذا أن يقطع صلاة لدعاء أحد آخر وقيل لو دعاء هذا لأمرهم لا يحتمل التأخير فله أن يقطع صلاته. یعنی بعض فقہائے کرام نے فرمایا یہ حالت نماز میں جواب دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، لہذا دوسرے کے بلانے پر نماز کا توڑ دینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے اہم کام کے لیے پکار رہا ہو کہ جس میں تاخیر کی گنجائش نہ ہو تو نماز کا توڑ دینا جائز ہے. تفسیر خازن جلد 21 صفحے. اور اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر ابو سعود میں ہے وَاخْتَلَفَ فِيهِ فَقِيلَ هَذَا مِنْ خَصَائِصِ دِعَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقِيلَ لِأَنَّهُ إِذَا تَبَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ الدُّعَاءُ لِيَمْرَعَهُمْ لا يحتمل التأخير وَلِلْمُصَلِّ أَن يَقْطَعَ الصَّلَاةَ لِمِثْلِهِ. یعنی نماز توڑنے کا مسئلہ مختلف کیا ہے تو بعض لوگوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے، اور بعض نے فرمایا کہ یہ اس لیے کہ حضور کو جواب دینے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا ایسے اہم کام کے لیے تھا جس میں تاخیر کی گنجائش نہیں تھی، اور ایسے کاموں کے لیے نماز کا توڑ دینا جائز ہے. اور بہار شریعت حصہ سوم 172 صفحے میں ہے کہ ماں باپ دادا دادی وغیرہ اصول کے محض بلانے سے نماز کا قطع کرنا جائز نہیں، البتہ اگر ان کو پکارنا کسی بڑی مصیبت کے لیے ہو تو توڑ دے، یہ حکم فرض کا ہے. اور اگر نفل نماز ہے اور ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو ان کے معمولی پکارنے پر نماز نہ توڑے، اور ان کا نماز پڑھنا انہیں معلوم نہ ہو اور پکارا تو توڑ دے اور جواب دے اگرچہ معمولی طور سے بلائیں. در مختار اور رد المحتار جلد اول 440 صفحے میں. اسی طرح فقہ کی اور کتابوں میں بھی پیر یا کسی دوسرے دینی پیشوا کا استثناء نہیں کیا گیا ہے، اس لیے خلفائے راشدین و امامین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے پکارنے پر نماز کا توڑ دینا کتابوں میں نہیں پایا جاتا ہے. لہذا بزرگوں کے بلانے پر نماز توڑ دینے کے جو واقعات کے ذکر کیے گئے ہیں، یا تو ان بزرگوں کی جانب ان واقعات کا انتساب ہی غلط ہے، اور یا تو پکارنا کسی ایسے اہم کام کے لیے تھا کہ جس میں تاخیر کی گنجائش نہیں تھی، اور یا تو نماز نفل تھی اور دینی پیشوا کے لیے والدین کا درجہ مان کر نماز کا توڑ دیا گیا. اور مولانا مفتی نور محمد سے مراد علی کا جو یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ جب نمازی والا بلاتا ہو تو نماز کیا پڑھوں، یہ قول منجر الکفر ہے. اس پر نور محمد کی گرفت نہ کرنے اور خوشخبری سنانے کا قصہ غلط ہے. ایک عالم دین اور مفتی کے بارے میں ایسے واقعے کا ہرگز یقین نہیں کیا جا سکتا. وہو تعالی و سبحانہ عالم بالصواب.